الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے قوانین سے بغاوت کی اور آخرت سے متعلق تیاری چھوڑ دی، تمام صلاحیتیں اور اختیارات غلط اور ناجائز استعمال کیے اور یوں ہی یہاں کی زندگی میں جو کچھ تھے وہ ضائع کر کے چلے گئے، اب وہاں ان سے باز پرس اور باز پرس کے بعد سزا و جزا. پچھلی چند آیتوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کی کیا حالت ہوگی. اب یہ ایک دو آیتیں اور بھی دیکھ لیں. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اب جہنم کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ وہ انتہائی ناگفتبہ اور بدترین تکلیف دہ حالت اور حالات کی جگہ ہے. ایسی جگہ کہ جہاں انسان سے ہر قسم کی سہولت چھین لی جاتی ہے اور اس کے بجائے بدترین تکالیف جو مسلسل رشد کی حالت میں ہوتی ہیں انہیں مبتلا کی جاتی ہے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وہاں جہنمیوں کے لیے جہنم میں یہ عالم ہوگا کہ ان کے لیے ادنا ترین مقدار تک بھی سہولت نہیں ہوگی. کسی ٹھنڈی چیز یا ٹھنڈک والی ماحول یا حالت ان کے سامنے آ جائے. برد، سردی، چونکہ وہاں بدترین گرمی ہوگی کیونکہ وہ آگ ہوگی، آگ ہی آگ. اور حرارت کے اعتبار میں جس آگ سے ہم دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں اس کے اندازہ لگائیں کہ لحظوں میں وہ کیا سے کیا کرنے کی قابل ہو جاتی ہے. تو جہنم کی آگ اس آگ سے کئی گنا زیادہ تیز، سخت اور جلانے والی ہوگی. تو وہاں انہیں کوئی ایسی ٹھنڈی ماحول نصیب نہیں ہوگی کہ جس سے ان کی حرارت کم ہو جائے، گرمی میں انہیں تھوڑی بہت افاقہ مل جائے. ولا شرابا، اور نہ انہیں وہاں کوئی ٹھنڈی چیز پینے کے لیے دی جاتی ہوگی کہ اسے پی کر کے ان کی گرمی کم ہو جائے اور انہیں ذرا سکون مل جائے. وہاں ملے گی انہیں پینے کے لیے ملے گی جہنم میں، لیکن ملے گی کیا؟ الا حمیما. انہیں وہاں ملے گی وہی جوش دادا پانی، ابلے ہوئے جہنمی پانی. ایسی پانی جو اپنی ہیئت قضائی میں
کسی بھی حالت اور صورت میں ہیچ گنا قابل استفادہ نہ ہو، انہیں وہی پانی ملے گی، اور اس پانی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو شربت مہیا کیا جائے گا غساقا، وہ غساق ہوگا، وہ خون اور وہ پیپ اور پانی ہوں گے جو جہنمیوں کے جسم سے پگھل کر اکٹھے ہو کر جمع کیا جاتا ہے اور دوبارہ ان کو پلایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو پانی وہ پی لیتے ہیں ان سے ان کی اندرونی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آخرت میں موت نہیں ہوگی اور انسان کی یہ جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہوگی، اور اس دائمی زندگی کی معمولی قیمت یہیں سے ادا کرنی ہوتی ہے اللہ کی بندگی، جس کو انہوں نے اپنے پسند کے مطابق استعمال نہیں کیا، انتخاب کیا انہوں نے اللہ کے غضب کا اور جہنم کا اور نفسی خواہشات کی پیروی کا، نتیجہ یہی نکلا کہ ان کے لیے جگہ میسر آ گئی جہنم، اور جہنم میں ان کے لیے یہی ماحول ہوگا، شدید گرمی، اتنی شدید گرمی کہ ان کی جسم پگھل جاتے ہیں، جل کر بسم ہو جاتے ہیں، ان کی جلد پک جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ جسم کا ایک حصہ پگھل کر جب مکمل ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تر و تازہ کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ انہیں مستقل عذاب کی تکالیف برداشت ہو جائے۔ آپ نے سنا ہے اور مشہور بھی ہے کہ تکلیف دنیا کی حالت کے اعتبار میں، اگر دنیاوی صورتحال میں اگر تکلیف ایک لمٹ سے بڑھ جائے، آگے جائے، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ تکلیف میں ہے یا آرام میں، وہ بس یوں نیم بے ہوشی کے عالم میں، اسے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب مل جاتی ہے اس کے لیے یہ ہوگی کہ لمحہ لمحہ ان کی درد اور تکالیف بڑھتے چلے جاتے، لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں ان کے لیے انواع و اقسام کی گدوں کی طرح آواز ہوں گی، کبھی نرم اور آواز اور کبھی سخت آواز، کبھی طویل آواز، کبھی معمولی آواز، شدت درد کی وجہ سے۔ اور فرمایا یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا جزاء وفاقا، یہ ان کو جو جزا مل جائے گا یہ موافق ہوگا ان کی دنیاوی اعمال کے، ان کو تو دنیا میں باخبر کر دیا گیا، حقائق ان کے سامنے رکھ دیے گئے، عقل و بصارت اور بصیرت ان کو دے دی گئی، اچھے اور برے کی تمیز انہیں دے دی گئی، انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، انہیں لمحہ بلمحہ برحضر کر دیا گیا۔ اب یہ تو اندازہ لگائیں کہ ہر 5 وقت میں آپ جو اذان کی آواز سنتے ہیں یہ بھی تو ایک قسم کی خبردار کرنے والی بات ہے کہ بھائی سنو، دیکھو، یہ اصل حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ مفہوم ہے، تمام خلاصہ ہے تمام اس اذان کی کہ نماز کے لیے آ جاؤ، اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ کی کبریائی کے تتبع کرو گے، اس کے مطابق اس کے قالب میں اپنے آپ کو ڈالو گے، تو پھر آئندہ ایسی نعمتیں، ایسی لذتیں جن کا انتہا نہیں ہوگا، اور نہیں پھر ایسی تکالیف اور جنجال اور پریشانیاں جن کا بھی انتہا نہیں ہوگا۔ تو علی کل حال میرے عزیز حاضرین اور ناظرین، ہم دیکھ لیں، ہم مشاہدہ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے، اتنی مہربانی فرما دی ہم پر، تمام وسائل اور ذرائع ہمیں عنایت فرما دیے، اور ہم کو سجدے کا حکم دے دیا، اور سجدے کی قیمت ادا کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ پھر بھی اگر ہم اللہ کی دائمی رحمتوں اور راحتوں کی بجائے دائمی تکالیف اور جہنم کا انتخاب کریں گے تو پھر حق ہوگا کہ یہ آیت ہم اس کی مصداق قرار پائیں کہ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا موافق ان کی کرتوتوں اور کالے کردار کے جنہوں نے دنیا میں
کر چکے ہوتے ہیں. یہ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی غیب سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق طلب، حق پرست، حق شناس بنا دے اور ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم دنیاوی لمحات کو اپنی اخروی سعادت کے لیے استعمال کریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.